ہمارے ساتھ موجود ہے انوائرمنٹل ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد فیصل علی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ انتہائی اہم معاملہ ہے کلائمیٹ چینج کا، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اور پاکستان تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عالمی طاقتیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں جب اعلان کرتی ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہوئے، حد سے زیادہ یہاں پر سیلاب آئے، بارشیں ہوئیں، اس کے بعد میں جو نقصانات ہوئے ان کے ازالے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ تک سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا، اور یہی وجہ ہے جو کلائمیٹ چینج پر قابو نہیں پایا جا سکا؟ جی بہت شکریہ اس گفتگو میں شریک کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے آپ نے اشارہ کیا اپنے سٹوری میں بھی کہ پاکستان جو ہے وہ گلوبل جو رسک انڈیکس ہے اس میں اس وقت 5ویں نمبر پہ ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی نشاندہی کرتا چلوں کہ یہ گزشتہ 20 سال کا بنیاد پر جاری کیا گیا انڈیکس تھا، لیکن یہ آج سے 3 سال پرانی رینکنگ ہے۔ اس کے بعد سے اس انڈیکس کی رینکنگ ہی جاری نہیں ہوئی۔ اگر جاری ہو تو یقینی طور پر پاکستان کا نمبر 5واں یا 8واں نہیں، اس میں پہلا ہوگا، کیونکہ 2022 کے سیلاب سے ہونے والے نقصانات ہمارے بہت زیادہ تھے۔ دوسری بات، آپ نے کوپ کا بھی ذکر کیا، اور عالمی طور پر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے جتنے بھی خدشات ہمیں سامنا کرنا پڑا ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج اتنا افیکٹ نہیں کر رہا تھا ابھی تک جتنے کلائمیٹ ویریبلٹی ہمیں افیکٹ کر رہی تھی۔ ہمارا جو اوسط ٹیمپریچر تھا گزشتہ 50 سالوں میں وہ صرف 0.5 سے 0.64 ڈگری تک چینج ہوا تھا۔ ہاں، رین فال کا جو پیٹرن ہے وہ اس میں شدت آئی تھی، 18 سے 32% جو ہے وہ ہماری رین فال بڑھ گئی تھی۔ ہیٹ ویو ڈیز کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو معاملات یہ ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک کی صورتحال اتنی پریشان کن نہیں تھی جتنی مستقبل میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جو فیوچر پروجیکشنز کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو 2050 سے یا 2040 سے آگے ہمیں 3 ڈگری تک پاکستان کا درجہ حرارت بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جو یقینی طور پر ہماری جو ہے وہ ہر طرح سے زندگی کو متاثر کرے گا، صحت کو بھی متاثر کرے گا، ایگریکلچر کو بڑی شدت سے متاثر کرے گا۔ اندازے تو یہ ہیں آلریڈی کر رہے ہیں سر، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جو حدت بڑھ رہی ہے اس سے۔ جی آلریڈی کر رہا ہے، جو حدت بڑھ رہی ہے موسمی، اس سے گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان ہی ایگریکلچر کو ہو رہا ہے اس سے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، کوپ کا آپ نے ذکر کیا تھا، یہاں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ کوپ تو ایک عالمی کانفرنس ہے جہاں پہ ہمیشہ سے دنیا بھر سے ممالک اکٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے جو دنیا کو پیش سب سے بڑے خدشات اور خطرات ہیں ان سے نمٹا جا سکے۔ اس برس سب سے بڑا تقاضا گلوبل ساؤتھ کی طرف سے یہی تھا کہ ہمیں $1.3 ٹریلین کی ضرورت ہے اپنی جتنی بھی ماحولیاتی مسائل اور کلائمیٹ چینج کے مسائل سے نمٹنے کے لیے، لیکن عالمی طور پر $100 بلین صرف دیا جا رہا تھا اس سے پہلے تک۔ اگرچہ کہ تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، $300 بلین تک چلے گئے ہیں اس فائنینشیل سپورٹ کی مد میں دنیا، لیکن یہ ابھی بھی $1 ٹریلین اینول کم ہے، تو ایک تو اس سے بالکل نہیں نمٹا جا سکے گا۔ دوسرا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے، اس میں اس کو یہ طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا کہ یہ مدد کس طرح سے فراہم کی جائے گی۔ یہ قرضوں کی صورت میں ان ممالک کو فراہم کی جائے گی یا گرانٹس کی صورت میں فراہم کی جائے گی؟ اگر قرضوں کی صورت میں جس طرح سے یہ پہلے سے فراہم کی جاتی رہی ہے، یہ ان ممالک کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گی۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ پاکستان میں کوشش بھی کی جا رہی ہے کلائمیٹ چینج پر قابو پانے کے لیے، لیکن یہاں پر ہماری حکومت ہے جو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو موسمی حدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے درختوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو ٹمبر مافیا بہت زیادہ ہے پاکستان میں، بجائے ہم دیکھ رہے ہیں گرینری بڑھنے کے وہ کم ہو رہی ہے۔ یہ درختوں کی جو سمگلنگ ہے، ٹمبر مافیا کو قابو پانے کے لیے کتنے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا پڑیں گے؟ اچھا، یہ یہاں پہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ میں تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں کہ جہاں آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا حصہ جو ہے وہ عالمی طور پر ایمیشنز میں <1% ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عالمی طور پر یقینی طور پر <1% ہے۔ ہمارا حصہ جو ایمیشنز پروڈیوس ہو رہے ہیں، لیکن گزشتہ 20% میں اس میں ضرور اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اپنا گرین کور نہیں انکریز، جبکہ اسے 25% تک ہونا چاہیے۔ ابھی فرد ہمارے پاس اس وقت صرف 5 درخت موجود ہیں۔ ایک آدمی کو اپنی زندگی میں ایک صحت مند اور آکسیجن جتنی اس کو درکار ہے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، ان کی تعداد 420 کے قریب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گرین کور بڑھانا ہوگا۔ حکومتی سطح پر تو اس میں
جو جس طرح کی کاوشیں گرین کور کو انکریز کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کچھ کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اس شدت سے نہیں ہو رہی، اس کی شدت کو اور اس کے پیمانے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، اس میں انفرادی طور پر عوام کا کردار بڑا اہم ہے۔ اگر بڑے پیمانے پر کچھ ایسا نہیں ہو رہا تو ہر فرد کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اسے ایک بہتر مستقبل کے لیے، اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے شجر کاری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان میں شجر دوستوں کے ایک بڑا حلقہ بھی اس وقت موجود ہے جو گزشتہ 2 برس میں بڑے وسیع پیمانے پر جو ہے حکومت کی جانب سے بھی کی جا رہا ہے۔ ہمیں بذات خود بھی اس کا احساس کرنا چاہیے، شجرکاری مہم کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ جو کلائمیٹ چینج سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے اس سے نمٹا جا سکے۔ ڈاکٹر محمد فیصل علی صاحب پروگرام میں موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔